السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آیات مقدسہ نمبر 80 اور 81 ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، اللہ ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس جو ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، حزب اللہ اور سچی جماعت کی فضیلت، اہمیت اور ان کا جو تحریکی عمل ہے، ان کی جد و جہد ہے، کوشش ہے، اور پھر ان کا جو صبر و تحمل ہے، جماعت کی تیاری اور حزب الشیاطین کی جو شرارتیں ہیں، جس طرح ان کا مقابلہ ہے، اللہ مسلسل ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ اور یہی ہے سیرت طیبہ کو منانا کہ سنیں، سن کر سپیس نکالو، گنجائش نکالو کہ عمل کرنا ہے۔ محض سننا کافی نہیں ہے۔ یہ دروس بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم سن کے اور بس فارغ ہو جائیں، میرے عزیزوں، یہ کافی نہیں ہے۔ سننا ہے، سن کے غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن پاک جب ہم سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس سنتے ہیں، اس کی تشریح اور ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک تو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ قرآن پاک کے ذکر کے بعد، سننے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہ بھر جائے، ان کے دل منور نہ ہو جائیں، اللہ کی محبت میں مچلنے لگتے ہیں مومنوں کے دل، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا نور آتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں میں کہ دل شاد باد ہو جاتے ہیں۔ وزادتہم ایمانا، اللہ ان کے قوت عمل میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ دل میں نور، ایمان سے منور اور قوت عمل میں اضافہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی سچی جماعتیں۔ اور اسی کے معیار پر ہیں صحابہ کرام، اور پھر اوپر اعلیٰ تقویٰ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرب کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ حضور کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری عبادت کرو، میری رضا حاصل کرو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اس کے نتیجے میں آپ کو ثابت قدم کر دوں گا، آپ کی مدد کروں گا، اس سچی جماعت کی مدد کروں گا،
اور جب میں مدد کروں گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو مغلوب نہیں کر سکتی، مرعوب نہیں کر سکتی، ان میں خوف نہیں پیدا کر سکتی۔ میرے عزیزو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رہنمائی ہے، ہم کیا لوگ ہیں؟ اور پھر آپ نے گزشتہ درس میں یہ سنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہے وہ کیسی تھی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا، ہم آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ مقام محمود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، یہ آپ کی شان ہے، عظمت ہے کہ اللہ نے دنیا میں آپ کو یہ مقام محمود عطا کیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ یہ ہے دنیا میں مقام محمود۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قومی سطح پر ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد ریاست مکہ عطا فرمائی، اور ان دونوں ریاستوں کی تشکیل سے حجاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اور معاشی عدل کا نظام غالب کر دیا۔ آپ کے دشمن نیست و نابود ہو گئے، شکست کھا گئے، کوئی نہیں رہا۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر کیسے روم کو شکست دی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کا آغاز اپنی زندگی میں فرمایا ہے، آغاز فرما دیا تھا، خطوط لکھے تھے، مینجمنٹ کر دی تھی، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ کام خلفائے راشدین نے پورا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے جو جانشین ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قومی انقلاب بین الاقوامی انقلاب کی طرف جب آگے بڑھتا ہے تو پوری دنیا پر اسلام کا، عدل کا، سیاسی اور معاشی نظام غالب آ گیا۔ یہ دنیا میں آپ کا مقام محمود ہے، اور آخرت میں آپ کا مقام محمود شفاعت عظمی ہے، جب کوئی شخص نہیں بول سکے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی نہیں بول سکیں گے، اور یا رب نفسی نفسی کرتے ہوں گے۔ سنو اے امت محمدیہ، سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی کہتے ہوں گے۔ سخت حالات ہوں گے، میدان حشر ہوگا، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہاں دم مار سکے، سخت فیصلے کا دن ہوگا، سب سجدہ ریز ہوں گے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک، اے پیارے رسول سر اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے اللہ اجازت دیں گے اور میں سفارش کروں گا تو اللہ میری سفارش کو قبول کریں گے۔ یہ اس وقت مقام محمود ہے، اور اس وقت ہر شخص کی زبان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ یہ ہے مقام محمدیت، احمدیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ احادیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کبریٰ اللہ دیں گے، اور اس کی تفصیلات ہیں آگے پر۔ مفسرین لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 قسم کی شفاعتیں اللہ اجازت دیں گے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آیت مقدسہ نمبر 80 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، اور
ریاست مدینہ تشکیل دیتے ہیں تو اللہ نے وہ منظرنامہ بیان کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ آپ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب مجھے داخل فرما، سچا داخل کرنا، مجھے نکال سچا نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور عطا کر مجھے اپنے پاس سے سلطان، حکومت، نصیرہ، مدد۔ جس وقت نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو یہ دعا کہ مجھے مکے سے نکال، لیکن اس اعلیٰ مشن کے لیے، سچائی کے لیے، اعلیٰ جو ہدف دیا تھا اس کے لیے۔ اور جب میں مدینہ المنورہ میں داخل ہوں گا تو سچائی کے ساتھ داخل ہوں، اسی مشن کے لیے داخل ہوں، اللہ کی رضا کے لیے داخل ہوں، توحید کے غلبے کے لیے داخل ہوں، ان انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے داخل ہوں۔ ظاہر ہے یہ کام بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتا، جب تک طاقت نہ ہو، طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ کام ریاست کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے من لدنک سلطان، مجھے غلبہ دے، ریاست دے، حکومت دے، سیاسی اور معاشی عدل کے نظام کو غالب فرما، مجھے مدد دے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں مدد دینی؟ 13 سالہ مکی زندگی جس کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت باطنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے جماعت کی جو تیاری کی، جماعت کی تیاری کے جتنا بھی مراحل طے کر دیے، یہ اندرونی نظام آپ نے قائم کر دیا۔ اور اب خلافت ظاہرہ کیوں نہیں دینی؟ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے، شکست کھا گیا ہے۔ کیوں؟ ان الباطل کان زہوقا، باطل کہاں ٹھہر سکتا ہے، جھوٹ کہاں ٹھہر سکتا ہے، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ جو طاقتیں شیطانی ہیں وہ تو عارضی طور پر غالب تھیں، جب رحمانی طاقتیں میدان میں اتر آئیں، جب حزب اللہ میدان میں اتر آئی، اللہ کی طاقت میدان میں اتر آئی، تو باطل کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ بھاگ جائے گا۔ یہاں اللہ نے ہمیں بڑا اصول دے دیا، مسلمانوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، آج سمجھو اس اصول کو، حق کے مقابلے میں باطل نہیں ٹھہر سکتا، لیکن حق الفاظ کا نام ہے، حق وعظ و نصیحت کا نام ہے، حق سچی تعلیم، سچی جماعت کا نام ہے۔ سچی تعلیم فلسفی، توحید کی فلسفی، سچی تربیت اور جماعت اس کی رٹ قائم کرنا ہے۔ جب سچی تعلیم ہوگی اور اس پر جد و جہد ہوگی، وہ غالب ہونے کے لیے آگے بڑھے گی، اللہ غالب کریں گے، اور جھوٹ کو، باطل کو، طاغوت کو، شیطانی جماعتوں کو شکست دے دیں۔ لیکن کو غالب کرنے والا تو ہو، سوچنے والا تو ہو۔ اس لیے آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کو فتح کرتے ہیں، بڑے تھوڑے عرصے میں، ہجرت کے 8 سال بعد، 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، تو آپ نے یہ آیت کریمہ وہاں بھی پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل۔ پہلے مدینہ المنورہ میں ریاست مدینہ بنی، اللہ نے حق کو غالب کیا۔ آج ریاست مکہ تشکیل پا گئی، حق غالب ہو گیا اور باطل بھاگ گیا، اور اب پورے مکہ اور مدینہ ریاستیں بننے کے بعد پورے حجاز سے باطل بھاگ جائے گا، شکست ہو جائے گی اس کو۔ یہ ہے میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کا پروگرام۔
اس کو اختیار کیجئے، یہ ہے اصل میں آپ کی سیرت کو سمجھنا اور منانا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔